بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی افسوسناک خبر، مذہبی اسکالر عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عاصم جمیل صاحب کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ ایک طرح سے قتل کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ یہ مرڈر ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے۔ جس طرح وہ زخمی حالت میں لے جائے گئے ہیں ہاسپٹل تلمبہ میں، اس سے تو صاف یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے مرڈر ہوا ہے، لیکن پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا بیان نہیں سامنے آ سکا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا انہیں قتل کیا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، اپنا جو ان کا برانڈ ہے MTJ، ان کی اوپننگ سرمنی تھی، وہ ادھر گئے ہوئے تھے اپنے بیٹے یوسف جمیل کے ساتھ میاں والی کی طرف۔ جیسے ہی ان کو اطلاع ملی ہے تو وہ وہاں سے نکل پڑے اور انہوں نے تصدیق کر دی مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ واقعی میرا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں یوسف جمیل صاحب، وہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے جس طرح مولانا صاحب کر رہے تھے، لیکن جو عاصم جمیل ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ تبلیغ وغیرہ میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ واللہ عالم ان کا آپس میں کیا معاملہ تھا، کیا وجوہات تھیں جو یہ معاملہ سارا ہوا ہے۔ ابھی تک RPO صاحب نے، DPO صاحب نے کوئی بھی اس طرح کا بیان نہیں دیا، جبکہ جو عاصم جمیل صاحب ہیں ان کے سینے میں گولی لگی، ڈاکٹروں نے انتھک کوشش کی لیکن وہ انہیں بچانے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور عاصم جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کسی بھی باپ کے لیے، کسی بھی پیرنٹس کے لیے جوان اولاد کی جو موت ہے وہ بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ انسان توقع بھی نہیں کر سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو اس عمر میں یہ ساری چیزیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا صاحب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ مولانا صاحب نے ہمیشہ اصلاح کی بات کی، تبلیغ کی بات کی، اور یہ واحد اسکالر ہیں، مذہبی پیشوا ہیں ہمارے، جنہوں نے کبھی بھی ممبر رسول سے نفرت کا پیغام نہیں پھیلایا، ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ جتنے بھی آپ ان کے خطاب سنیں، جتنی بھی تقریریں سنیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر تم مجھے کافر کہتے ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے بھی محبت کی ہے اور کافروں کو معاف کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، تو مجھے بھی تم لوگ اگر کافر کہتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر مجھ سے بھی محبت کرو اپنے نبی کی سنت کو کے اوپر چلتے ہوئے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کبھی بھی فرقہ واریت کو پروان نہیں چڑھایا، کبھی اس طرح کا انارکی ملک کے اندر نہیں پیدا ہونے دی، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ان کا بیان انسان کے دل اور روح میں سیدھا اثر کرتا ہے اور انسان کے اندر صلاحیت کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بس مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا ہی جاؤں، جس طرح وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جس طرح اللہ کا تعارف کرواتے ہیں اپنی تقریروں میں، لیکن اب ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔